السلام علیکم ناظرین، دو اہم خبریں ہیں جس پہ بات کریں گے۔ ایک، امریکہ نے پاکستان کے میزائل پروگرام پہ پابندی لگا دی ہے۔ جو دوسری بڑی خبر ہے وہ حکومت پاکستان اور اپوزیشن کے مابین جو پاکستان تحریک انصاف ہے، مذاکرات جو ہیں وہ صرف لالی پاپ کے حد تک ہیں، آلموسٹ مذاکرات ختم ہیں۔ اس پہ بات کریں گے۔ امریکہ نے پاکستان پر پابندی لگا دی ہے، پاکستان کے میزائل پروگرام پہ پابندی لگا دی ہے، اور 4 اداروں پہ بھی پابندی لگا دی ہے جو پاکستان میں ہے۔ یہ امریکہ کی طرف سے ایک سال میں تیسری بار پابندی ہے میزائل پروگرام پہ۔ اس سے پہلے چائنیز کمپنی بھی بیچ میں زیر آتاب آ چکی ہیں۔ ناظرین، پاکستان اپنی دفاعی ضروریات اپنے پڑوسی دیشوں کے حساب سے کرتا ہے، اور امریکہ یہ بہتر جانتا ہے، مگر پاکستان نے چونکہ لانگ رینج میزائل، دور فاصلے تک مارنے والی میزائل 2750 کلومیٹر شاہین 3 ہمارے پاس موجود ہے۔ اسرائیل کا معاملات چل رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں تک میزائل مارنے کی صلاحیت پاکستان اگر حاصل کر لیتا ہے تو وہ اسرائیل کو بھی پرابلم آئے گی۔ تو میرے خیال میں یہ معاملات بیچ میں زیادہ آ گئے ہیں، مگر یہاں پہ امریکہ کا دوغلا پن ہے۔ ایک تو انڈیا کو مکمل طور پہ خود بھی اس میزائل پروگرام میں شامل ہے اور ان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے، دوسری طرف پاکستان پہ پابندیاں لگا رہا ہے۔ تو پاکستان تو اپنی ضروریات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے گا، مگر اس کے ساتھ ہی ہم بار بار ایک چیز سامنے کر رہے ہیں، مگر کہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ہر حکومت نے جب ٹرمپ کو دیکھا ہے کہ ٹرمپ کی حکومت آ گئی ہے تو لابیز لگا دیے ہیں، ان پہ ملینز آف ڈالر لگا رہے ہیں ان لابیز پہ۔ تمام ممالک ایسا کر رہے ہیں کیونکہ ٹرمپ 2016 میں جس طرح آئے تھے وہ مزاحیہ لگ رہے تھے کچھ عجیب سا، اور اس بار جو آئے ہیں تو ایک تو کافی اکثریت سے آئے ہیں، دونوں ایوانوں میں ان کی اکثریت ہے، اور میجارٹی سے امریکہ کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ 4 سال وہ امریکہ کے صدر رہیں گے، اس لیے تمام تر حکومتوں نے جو ممالک ہیں انہوں نے اپنی لابیز ہائر کر لی ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی کابینہ کے ساتھ ممبران جو ہیں، ریپبلکن کے جو امیدوار ہیں جو جیتے ہوئے ہیں، ان سے روابط میں ہیں۔ اب پاکستان کی لابی انتہائی کمزور ہے، پاکستان میں یہ دم خم نہیں ہے کہ ابھی تک ہم وہاں تک پہنچ سکیں، تو یہ لابیز کا بھی کمال ہوتا ہے۔ مگر یہاں پہ امریکہ نے متسبانہ فیصلہ کیا ہے جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ مگر میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کو جو ہے وہ لابیز ہائر کرنی پڑیں گی، اور جو لابیز ہائر کی ہیں جن پہ ملینز آف ڈالر لگائے ہیں وہ پاکستان کو فائدہ نہیں دے رہے۔ اس وقت ہم سب کو معلوم ہے کہ امریکہ کی نئی جو انتظامیہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے عمران خان سے اچھے تعلقات ہیں، اور کوشش وہ یہ کر رہے ہیں جیسے ان کے خصوصی نمائندہ جو اسپیشل مشن کے لیے رکھا گیا ہے، رچرڈ گرینیل، ان کے 2-3 ٹویٹس آئی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ریلیز عمران خان کے حوالے سے، تو وہ عمران خان کے حوالے سے بھی پریشر ڈالیں گے، اور میرے خیال میں وہ پریشر پاکستان برداشت نہیں کر سکے گا۔ پاکستان کو اپنے انٹرنل معاملات میں خود ہی ان چیزوں کو اگر دوسرا تیسرا ممالک یا ایک سپر پاور بیچ میں دخل اندازی دیتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے معاملات کو خود ہی حل کر لیں۔ انٹرنل طور پہ یہ معاملات حل ہونے چاہیے، اور پاکستان کو ایک بڑا فائدہ ہے کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ہم اپنی لابیز جو ہائر کر رہے ہیں اس پہ ملینز آف ڈالر لگا رہے ہیں، مگر وہ فائدہ نہیں دے رہے۔ عمران خان کے اور ان کے پارٹی کے، ٹرمپ ریپبلکن کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ان کے ایل جیز جو ہیں جو اسپیشل مشن کے لیے ہیں، رچرڈ گرینیل ہو گئے، ان سے اچھے تعلقات ہیں، تو ان کو استعمال میں لانا چاہیے۔ ریاست کا اس میں فائدہ ہے۔ اگر ہم عمران خان کے ساتھ مذاکرات کر کے کسی بھی طریقے سے، یہ مذاکرات پہ تو میں آتا ہوں بات کرتا ہوں، مگر یہاں پہ چونکہ ریاست کا مسئلہ ہے، اور عمران خان ایک ایسا چابی ہے اس ٹائم پہ آپ کے ساتھ کہ ریاست دیکھتی ہے کہ اس ٹائم پہ کون سا شخص، کون سی پارٹی ہمارے لیے موزون ہے تاکہ وہ ریاست کو فائدہ دے سکے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھرپور طور پہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اس سے فائدہ لینا چاہیے۔ ملک کو اگر فائدہ پہنچانا ہے اس ٹائم پہ، تو آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے بائیڈن انتظامیہ تھی جو شہباز شریف، نواز شریف اور زرداری کی حکومت کو مکمل طور پر سپورٹ فراہم کر رہی تھی، اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی فراہم کر رہی تھی، مگر موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا ہوش بھی کرنا چاہیے کہ اس ٹائم پہ جو امریکہ میں نئی سرکار آنے والی ہے جو 31-32 دن میں حلف اٹھائے گی ٹرمپ کی، وہ انتہائی سخت ہوگی۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکو روبیو جو پاکستان مخالف ہے، جو پاکستان کے خلاف قرارداد ایک 5-6 مہینے پہلے ایوان میں لا چکا تھا اور وہ ناکام ہوا، اس میں وہ انڈیا کے حوالے سے تھا کہ پاکستان انڈیا کے انٹرنل معاملات میں دخل دیتا ہے،
وہاں پہ دہشت گردی پھیلاتا ہے. اگر پاکستان اس میں ملوث پایا گیا تو پاکستان پہ سخت پابندیاں لگانی چاہیے. اب ایسے لوگوں کو وزیر خارجہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بنا دیا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا اپنی لابی میں بھی کامیاب جا رہا ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات مارکو روبیو وغیرہ کے ساتھ ان کی جو لابیز ہیں انڈیا کی، ان کی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں. پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھاتا، نہ کہ ہم انٹرنل معاملات میں ایک دوسرے کی انا میں ہم اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ریاست کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے. یہاں پہ صرف یہ میزائل پروگرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس سے آگے کی بھی بات کر رہا ہوں کہ میزائل پروگرام تو ایک انہوں نے ایک متعصبانہ فیصلہ کیا ہے، مگر اس فیصلے کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے. آگے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے جو پاکستان کے حق میں ہو، مگر اس کے لیے ہمیں انٹرنل معاملات کو دیکھنا پڑے گا، اور میرے خیال میں عمران خان اور ان کی پارٹی کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا. امریکہ کے معاملات میں تو ریاست کا فائدہ آئے گا. اب وہ عمران خان کو ان کا مینڈیٹ وہ مانگ رہے ہیں، 26 آئینی ترامیم پہ بات کر رہے ہیں، مگر ان چیزوں سے ہٹ کے بھی بندہ بات کر سکتا ہے کہ اس میں ٹائم دیا جائے، قومی حکومت بنا دی جائے، یا ان کو کوئی ریلیکسیشن دے کے ریلیز کیا جائے، اور تھوڑی بہت پابندیاں ان کی نقل و حمل پہ ہو، اور وہاں پہ ان کو امریکہ کے حوالے سے انگیج کیا جائے تو پاکستان کے لیے فائدہ ہوگا. آگے جا کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پابندیاں تو آ رہی ہیں، اس کے بعد مزید پابندیاں جو سخت لگیں گی وہ جمہوریت کے حوالے سے ہو سکتا ہے سفارتی پابندیاں لگ جائے، ہو سکتا ہے تجارتی پابندیاں لگ جائیں، ہو سکتا ہے کہ مالیاتی پابندیاں وہ لگا دیں IMF اور ورلڈ بینک کی طرف سے. تو پاکستان کا پھر ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا ہے. وہ امریکہ کے وینٹیلیٹر آکسیجن ماسک لگائے ہیں ہم نے امریکہ کے. یہ ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا کہنا ہے کہ ہم امریکہ کے بغیر ہل بھی نہیں سکتے، اور ایبسلیوٹلی ناٹ وغیرہ تو بہت بڑی بات ہے. تو پھر پاکستان کو سوچنا پڑے گا. جو امریکہ نے اس ٹائم پہ جو پاکستانی میزائل سسٹم پہ امریکہ کے ترجمان میتھیو ملز نے کہا ہے کہ ان کے اداروں پہ الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو آگے بڑھانے میں مدد دی ہے. وہ 4 کا بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے ان 4 جن اداروں پر پابندی لگائی ہے، ان میں اسلام آباد کا نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس ہے، یہ جو ادارے ان پہ پابندی لگائی ہے. کراچی میں اختر اینڈ سنز ہے، اس پہ پابندی لگائی ہے. راک سائڈ انٹرپرائزز ہے جو شامل ہے، اس پہ پابندی لگائی ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ امریکہ نے پاکستان پہ کئی پابندیاں لگائی تھی میزائل سسٹم کے حوالے سے، جس میں چائنیز کمپنیاں بھی تھیں. پاکستان نے اس پہ جو ہے امریکہ کے اس الزام پر ترجمان دفتر خارجہ پاکستان ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا ہے کہ میزائل پروگرام میں مدد دینے کے الزام میں اداروں پر پابندی کا اقدام امریکی اقدام متعصبانہ ہے. وہ بالکل لگ رہا ہے انڈیا کو ایک طرف پرمیشن دی جا رہی ہے، پاکستان کو بین کیا جا رہا ہے، پاکستان پہ پابندی لگائی جا رہی ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو برقرار رکھنا ہے. اس سے امن و یہ بیلنس رہے گا نا، تبھی امن رہے گا یہاں پہ اس خطے میں. اداروں پر پابندی کا متعصبانہ امریکی فیصلہ امتیازی طرز عمل علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. تو پاکستان نے اپنے مذمت کی ہے اس کی، اور پاکستان نے آگاہ کی ہے امریکہ کو کہ اس سے ہماری سلامتی کو خطرہ ہوگا، جو خطے میں سلامتی ہے اس کو خطرہ ہوگا. آگے جا کے پاکستان اب اس بارے میں پاکستان کو مکمل ایک ہوم ورک کرنا چاہیے. ہماری خارجی پالیسی ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم مخالفت میں اتنے چلے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے، کہ ایک تو وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے ریاست کے حوالے سے. آپ اندازہ لگائیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لابیز لوگ ہائر کر رہے ہیں، ملینز آف ڈالر لگائے ہیں. پاکستان نے بھی ملینز آف ڈالر لگائے ہیں لابیز ٹرمپ انتظامیہ سے ملنے کے لیے، مگر ابھی تک ہو نہیں پا رہا. ہم چینل یوز کر رہے ہیں، 5 دفعہ 6 دفعہ شہباز شریف صاحب سعودی عرب گئے ہیں محمد بن سلمان سے ملنے کے لیے، اس طرح ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے بھی ملنے گئے ہیں. ہم اس طریقے سے اس کو کور کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کا فیکٹر بیچ میں ہے. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے اور آپ جاتے ہو اس پہ اعتماد کرتے ہو. پاکستان کو چاہیے، یہ دوست جو ہیں، یہ دوست بھی تبھی آپ کو قرضہ دیتے ہیں جب IMF آپ کو قرضہ دیتا ہے. بغیر IMF کے قرضے کہ یہ لوگ اپنے دوست جو ہیں دبئی، چین اور سعودی عرب، یہ آپ کو قرضہ بھی نہیں دیتے. تو بڑی احتیاط کرنی چاہیے ہر معاملات میں. پاکستان کو اپنا ایک انیشیٹو لینا چاہیے، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے عمران خان اس ٹائم پہ موزون آدمی ہے، اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے. ریاست کے معاملات میں اس کو لگا کے آگے جا کے
اگر اس ٹائم پہ عمران خان باہر بھی ہوتے تو آپ دیکھ لیتے کہ ان کو بلا بھی لیتے. اب بھی لوگ بتا رہے ہیں اور یہ جو بار بار انگلی کر رہے ہیں ہم ٹرمپ انتظامیہ کے سینئر اہلکار کے ساتھ. کچھ تو تحریک انصاف نے اٹھا کے عمران خان کو ریلیز کرو ایک مہم چلا رکھی تھی. آگے سے یہاں پہ ہم جو مخالف ہیں عمران خان کے جو چینلز ہیں میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے ایک الٹا تیر لے لیا ہے, ایک پنگا لے لیا ہے. اس سے انہوں نے دوبارہ کہہ دیا ہے رچرڈ گرینیل لے کے ریلیز عمران خان. تو وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ سیدھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہے, پاکستان کی سرکار کو کہہ رہا ہے. ایک ذمہ دار آدمی ہے, ٹرمپ کی انتظامیہ کا آدمی ہے, تو بڑی احتیاط کرنی چاہیے ان چیزوں میں. پاکستان کے خلاف ابھی یہ پابندیاں تو لگ گئی ہے, آگے اللہ خیر کرے کہ آگے جمہوری جو ہمارے انتخابات ہوئے ہیں ان کی داندلی کے حوالے سے جو باقاعدہ ٹرمپ لگ رہا ہے کہ وہ کریں گے, جو ایسے دیشوں میں ایسے ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پہ دھاندلی ہوتی ہے اور سرکاریں غیر جمہوری بنتی ہیں, ان پہ پابندیوں کا اطلاق زیادہ ہوتا ہے. تو ٹرمپ لگ ایسے رہا ہے کہ اس حوالے سے بھی آگے جا کے پاکستان پہ پابندیاں لگائیں گے. اس سے اچھا تھا کہ ہم اس کا درمیانہ راستہ نکال لیتے. دوسری بڑی اہم خبر جو ہے وہ مذاکرات کے حوالے سے. ہم مذاکرات میں دیکھ رہے ہیں کہ بینیفیشری جو ہے انتخابات میں وہ سرکار ہے, یہ گورنمنٹ ہے. یہ انتخابات یہ آپ کے ساتھ مذاکرات کیوں کرے؟ عمران خان نے آج اپنی ٹویٹ میں کہا بھی ہے کہ ہماری یہ مذاکرات کو کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم نے ملک کی معیشت کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے یہ ریمیٹنسز والا سول نافرمانی والا فیکٹر پیچھے کر دیا تھا تاکہ مذاکرات ہوں اور بات آگے جائے. اور مذاکرات کے لیے انہوں نے 9 مئی 26 جو نومبر ہے ان میں جو واقعات ہوئے اس حوالے سے عمران خان نے جو ہے وہ کمیٹی کے حوالے سے جو کہا ہے, عمران خان نے مذاکرات کے پہلے یہ شرائط منظور کر لیں, اس کے بعد جو ہے وہ مذاکرات آگے بڑھیں گے. اب انہوں نے کلیئر اعلان کر دیا کہ ہفتے کے دن مطلب پرسوں تک اگر حکومت نے مذاکرات نہیں کیے تو عمران خان سول نافرمانی کی کال کو شروع کر دیں گے, اور اس کا پہلا اقدام جو ہے وہ بیرونی ملک جو پاکستانی ہیں ان کو کہا جائے گا کہ آپ ریمیٹنسز ملک میں نہ بھیجیں. تو یہاں پہ یہ پھڈے شروع ہو گئے پاکستان کے, اور اس حکومت نے مذاکرات کرنے بھی نہیں ہے. عمران خان کو بھی اپنی شرائط جو ہے وہ کم کرنی چاہیے. کہتے ہیں ہمارے بندوں کو ریلیز کیا جائے, ان سیاسی کارکنوں کو ریلیز کر دینا چاہیے جو کسی بھی مقدمات میں انوالو نہیں ہے. جیسے جلسوں میں 26 نومبر میں ہم نے دیکھا کہ ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا, ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے. ان کارکنوں کو ریلیز کر دیا جائے جو 9 مئی میں کیمرے کی آنکھ نکیچ کی ہے اور انہوں نے اداروں پہ حملے کیے ہیں یا GHQ پہ کیا ہے. بے شک ان کو روک لیا جائے. ان پہ پہلے سے ان کے ٹرائل آلریڈی زیادہ تر مکمل ہو گئے ہیں. 85 لوگ جو اس ٹائم پہ فوجی ٹرائل میں ہیں ان کا ٹرائل مکمل ہو گیا ہے, جو آرمی ٹرائل تھا, اور ان کو سزائے سپریم کورٹ نے کہہ بھی دیا کہ آپ اناؤنس کر دیں تاکہ آگے وہ معاملات حل ہو سکیں. تو اس میں جو وہ لوگ ہیں جو جلسوں میں اور دیگر چھاپوں کے دوران تحریک انصاف کے کارکنوں اور لیڈران گرفتار کیے گئے ہیں, ان کو رہا کر دینا چاہیے تھا. میرے خیال میں جو سینئر لیڈرشپ بیٹھی ہے, جو بزرگ سیاستدان جیلوں میں ہیں, ان کو کم از کم رہا کر دینا چاہیے تھا. ان پہ بڑے الزامات نہیں ہیں. اب آگے جا کے حکومت یہ مذاکرات کرنا نہیں چاہ رہی. حکومت مذاکرات کرے گی تو کیا ہوگا؟ عمران خان کی ڈیمانڈ بھی کچھ ایسی ہیں کہ یہ حکومت ان کو فلفل نہیں کر سکتی. اس کے بعد وہ اپنے انتخابات مانگے گا کہ میں جیتا ہوا ہوں, 8 فروری 2024 کے انتخابات میں میں جیت گیا ہوں, مجھے میرا مینڈیٹ واپس دیا جائے, جو اس کا مطالبہ ہے. 26 یعنی ترامیم جو عدلیہ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایگزیکٹو کے انڈر کیا گیا ہے, جو قومی اسمبلی ہے اب جو حکومت ہے اس کے انڈر ہے. ججوں کو لگانا, ججوں کو نکالنا, بینچ بنانا, ہر چیز میں معاملات میں اب ایگزیکٹو کے پاس جو ہے وہ پاور ہے. سپریم کورٹ کی جو اپنی طاقت تھی وہ بھی ابھی ایگزیکٹو کے انڈر چلی گئی ہے. اپنے من پسند کے آئینی بینچ کو بنا دیا گیا ہے اور اپنے من پسند کے فیصلے بھی ابھی آئیں گے. ہم نے دیکھا کہ آئینی بینچ کے سربراہ اس ٹائم پہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں, جو عمران خان کی ایک پٹیشن تھی وہ 10 دسمبر کو لگائی بھی ہے کہ اس پہ اس کو منظور کر لیا گیا ہے, اس کے اعتراضات دور کر لیے گئے ہیں. مگر عمران خان یہاں پہ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن 3 سینئر ممبران کا بنایا جائے. یہ آئینی بینچ کے جو ججز کو لیا گیا ہے ان پہ تحریک انصاف کا اعتماد ہے نہیں. 26 یعنی ترامیم کے تحت جو کچھ ہوا ہے ان پہ پاکستان تحریک انصاف کا اعتماد نہیں ہے. حکومت یہ مذاکرات
اگر کرتی ہے تو ان کو نقصان ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس میں ہمارا نقصان ہے، اور یہ حکومت نے طے کر لیا ہے کہ آگے جا کے اگر امریکہ عمران خان کی ریلیز کے لیے بات کرے گی اور ملک کا نقصان ہوگا تو لگا ایسے رہا ہے کہ عمران خان کو ریلیز کر دیا جائے گا اور ایک بیانیہ بنایا جائے گا کہ ہماری حکومت کو امریکہ نے گرایا۔ ان کو بھی ایک بیانیہ چاہیے، مگر حکومت یہاں پہ گرانی نہیں چاہیے۔ اب ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اہم رول جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی ایک بات پہ اڑی ہوئی ہے کہ 9 مئی میں جب تک عمران خان معافی نہیں مانگے گا آگے جا کے ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ تو جو اس ٹائم پہ حکومت بٹھائی گئی ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہائیبریڈ نظام ہے۔ شہباز شریف کا اتنا بیچ میں رول ہی نہیں ہے، ان کو ایک اپنی ایک جگہ دی گئی ہے، ایک سپیس دیا گیا ہے، مگر وہ ڈیلیور بھی نہیں کر پا رہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک جب عمران خان تھے حکومت میں 4.25 سال انہوں نے حکومت کی، ملک میں مہنگائی آئی، کرونا تھا اس ٹائم پہ، حالات بڑے خراب ہو گئے تھے، مگر ان کی حکومت پہ عدم اعتماد کے بعد جو 1.25 سال پی ڈی ایم نے گورنمنٹ کی، اگر اس ٹائم پہ وہ انتخابات میں چلے جاتے تو ان کا فائدہ ہوتا۔ وہ ڈائریکٹلی وزیر اعظم بن گئے 1.25 سال کے لیے، وہاں پہ مہنگائی 10 گنا بڑھ گئی۔ اس کے بعد نگران سیٹ اپ جو 3 مہینے کے لیے آنا تھا وہ 1 سال کے لیے کھینچا گیا، یہاں پہ اور ڈیمیج آ گیا۔ اور اس نگران سیٹ اپ میں ہم نے تاریخ میں پہلی بار دیکھا کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے لوگ تھے۔ اب یہ سرکار آئی ہے، ان کو بٹھایا گیا ہے 8 فروری کے انتخابات، وہ سارے ہمارے سامنے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے 13 جنوری 2024 کو الیکشن سے 1 ماہ پہلے اسمبل کا نشان چھین لیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت کی سہولت کاری فراہم کرتے ہوئے تحریک انصاف کو پورا ان کا پلان تھا کہ سسٹم تے الیکشن سے باہر کرنا ہے، وہ باہر کر گئے۔ پھر تحریک انصاف کی لیڈرشپ 9 مئی کے مقدمات میں جیلوں میں تھی، عمران خان جیل میں تھے، سینئر لیڈرشپ روپوش تھی یا جیلوں میں تھی۔ ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کے کھمبے کھڑے کیے گئے، ان کو بھی آر او کے دفتر جاتے ہی اریسٹ کر لیا جاتا تھا، کمپین ان کو کرنی نہیں دی گئی، انہوں نے کوئی الیکشن کمپین نہیں کی، کوئی جلسہ نہیں کیا، کوئی جلوس نہیں کیا۔ اس کے باوجود انہوں نے 2/3 اکثریت تقریباً حاصل کر لی تھی، جو مبینہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا کلیم ہے کہ ہم سے 100 سیٹیں جو ہے وہ لی گئی ہیں۔ تو پاکستان کے کھمبے جیت گئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے کھمبے، اور انہوں نے تاریخ میں پہلی بار الیکٹیبلز کو ہرایا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مگر پھر ہم نے دیکھا کہ فارم 47 پہ مسلم لیگ نون کو حکومت دی گئی، پیپلز پارٹی کو ساتھ دی گئی، ایم کیو اے کو سیٹیں دی گئیں، ان کو سسٹم سے باہر رکھا گیا۔ ہم نے نواز شریف کے عمران خان کے دور میں دیکھا کہ جنرل باجوہ جنرل فیض نے باقاعدہ طور پہ 2019 میں ہی 2018 میں عمران خان کی حکومت آئی، عمران خان کی حکومت کے 5 ماہ 6 ماہ بعد ہی جنرل باجوہ جنرل فیض نے جو ہے وہ اپوزیشن سے رابطے بڑھا دیے تھے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو اپنے رابطے کبھی بھی نہیں چھوڑنے چاہیے، رابطے بڑھانے پڑیں گے، رابطے رکھنے پڑیں گے تاکہ وہ ریاست کے کام آئیں۔ یہاں پہ ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو تاریخ میں پہلی بار ان پاپولر جماعتوں کے سر پہ ہاتھ رکھا گیا ہے، اس کی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ کا اور عوام کا گیپ ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ جو ہم اپنی پریڈکشن کر رہے ہیں یا اپنی کیلکولیشن کر لیتے ہیں یا اپنی سروس کر لیتے ہیں، میں یہاں پہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ ہم جو ہے ان پاپولر جماعتوں کے سر پہ جب ہم نے ہاتھ رکھا ہے وہی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار۔ اس سے پہلے ایم آئی، آئی ایس آئی، آئی بی، یہ سارے جو ہے وہ سروس کر کے ایک مقبول سیاسی جماعت جب انتخابات ہوتے تھے تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا جاتا تھا۔ اس بار ان پاپولر جماعتوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے پہلی بار، اس وجہ سے یہ گیپ بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے، آج بھی عمران خان نے ایک بہترین اقدام کیا ہے کہ اپنے ایک جنون گروپ کے جو سنگر تھے سلمان احمد، ان کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ وہ بھی میں ان کی ٹویٹ جو ہیں وہ ہمارے آرمی اور ہمارے اداروں کے سخت خلاف ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے وہاں پہ بشرا بیوی کو کوٹ کیا ہے، بشرا بیوی کے خلاف بھی انہوں نے کمپین کی ہے، مگر اداروں کے خلاف وہ مسلسل کمپین کرتے آ رہے تھے۔ تو میرے خیال میں عمران خان نے یہ ایک میسج بھی کنوے کیا ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے تو ابھی سوشل میڈیا میں ایسے اور بھی ہیں، عمران خان کو وہ سٹیپ پہ لینا چاہیے۔ عادل ریاجہ ہو گیا ہے، مہدی ہو گیا ہے، جو اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا کمپین میں تصور کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو سائڈ پہ کر دینا چاہیے اور پاکستان کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اور عمران خان کو بھی کچھ لو کچھ دو کی پالیسی کو بڑھانا ہوگا، تبھی آگے کام چلے گا۔ میرے خیال میں آگے جا کے یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے سب سمجھ رہے ہیں کہ عوام ان پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی، عوام کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے نمائندے نہیں ہے، اس لیے عوام کا ٹرسٹ ان پہ ہے نہیں اور یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، اور ان کا جتنا بھی گندہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کندھے پہ لیا ہوا ہے۔ مطلب ایک مردے کو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کندھے پہ رکھا ہوا ہے جو باس مار رہا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نقصان جو ہے وہ اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان عوام کا ہو رہا ہے۔ ایک قومی حکومت باقاعدہ بنانے دینی چاہیے،
اور تمام تر سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے آل پارٹیز کانفرنس بلا لیں، چاہے مل بیٹھ کے 2-3 سال کے لیے قومی حکومت بنا دینی چاہیے۔ آئین میں بھی گنجائش ہے، طریقہ کار آپ نکال سکتے ہیں، 26ویں آئینی ترامیم اگر آپ لا سکتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ آئین ایک 3 سال کے لیے 2 سال کے لیے ایک ملک کی قومی حکومت بنا دی جائے جس میں تمام پارٹی کی نمائندگی ہو، اور پھر آگے جا کے ایک شفاف الیکشن کے لیے راہ ہموار کی جائے، تو پاکستان کے تعلقات امریکہ سے بھی بہتر ہوں گے، آپس میں بھی پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا، اور آگے جا کے یہ معاملات بھی خود بخود سیٹل ہو جائیں گے۔ ویلاگ تھوڑا لمبا ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔